قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، امریکہ وہ آستین کا سانپ ہے جسے جتنا بھی دوستی کا دودھ پلاؤ یہ اسے ہی کاٹتا ہے جس کا دوست بنے۔ 73 سالوں میں پاکستان تو اس کو جھیل چکا ہے۔ عرب ممالک باری باری امریکی دوستی کے کھٹے ثمرات جھیل رہے ہیں۔ اب کی بار امریکہ کے ہتھے کوئی اور نہیں، بھارت چڑھ گیا ہے۔ امریکہ نے افغانستان سے جاتے جاتے بھارتی سرکار کی ایسی منجی ٹھوکی ہے کہ مودی سرکار کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ کے ایک بیان نے نریندر مودی سرکار کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ بھارتی دفاعی اور سیاسی ماہرین بھارت کی تباہی پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مودی سرکار آرٹیکل 370 ہٹا کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ چکی ہے۔ امریکہ کے ایک اقدام نے کشمیر کی آزادی طے کر دی ہے۔ کشمیریوں کی بڑی تعداد امریکی فیصلے پر جشن منا رہی ہے، جبکہ ہندتوا کے پیروکاروں کی چیخیں امریکہ تک ہی سنائی دے رہی ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، وہ امریکہ ہی کیا جو دوستوں کو کھلے میدان کی تیز دھوپ میں لے جا کر ترسا ترسا کر نہ مارے۔ امریکہ کی ایسی دوستی کو ایک ملک نہیں بلکہ کئی ممالک ابھی تک جھیل چکے ہیں، مگر ان سب کے بھیانک انجام کو دیکھنے کے باوجود بھارت کی نریندر مودی سرکار امریکی دوستی کا کڑوا گھونٹ خوشی سے پی چکے ہیں، اور اب اس گھونٹ کو پی کر کشمیر کو اپنے ہی ہاتھوں سے جاتا بھی دیکھ رہے ہیں۔ دراصل صورتحال کچھ یوں ہو گئی ہے کہ نریندر مودی سرکار کے پاس آپشنز ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اب ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے افغانستان سے انخلاء کی امریکی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک سے دہشت گردی کا خطرہ کہیں اور منتقل ہو گیا ہے اور واشنگٹن کو چین اور وبائی امراض جیسے چیلنجز پر وسائل خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے، امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ 11 ستمبر کے حملوں کے 20 سال مکمل ہونے سے قبل امریکہ افغانستان سے تمام فوجیں واپس بلا لے گا۔ گزشتہ سال طالبان کے ساتھ متفقہ ڈیڈ لائن کے 4 ماہ بعد ہونے والا غیر مشروط انخلاء طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات میں تعطل کے باوجود ہو رہا ہے۔ حیران کن طور پر اینٹونی بلنکن نے یہ نہیں بتایا کہ افغانستان سے خطرہ کہاں منتقل ہو گیا ہے، مگر واقفان حال اور خطے کی صورتحال پر پل پل نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ خطرہ اب کی بار کشمیر میں پہنچ چکا ہے، جس کا اظہار بھارتی چیف آف سٹاف بپن راوت بھی کر چکے ہیں۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت نے کہا ہے کہ بھارت کو امریکہ اور نیٹو کے افواج کے افغانستان سے مجوزہ انخلاء کے بعد پیدا ہونے والے خلا کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ بپن راوت نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں جو خلا پیدا ہوگا تو شرپسند عناصر اس کا فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو سب سے بڑا خدشہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں عدم استحکام کا ہے جو مقبوضہ کشمیر تک پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کی بدولت افغانستان میں بڑا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب بھارت کو بھی بار بار ایک ہی خوف ستائے جا رہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ امریکی معاہدہ ہو جاتا ہے تو طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر میں نیا محاذ نہ کھول لیں، جس کا 100% امکان ہے اور جس کے بارے میں امریکی سیکرٹری نے دبے لفظوں میں کہہ بھی دیا ہے۔ دوستو، بھارت کے لیے پریشان کن امر یہ بھی ہے کہ 2001 میں طالبان کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد بھارت نے افغانستان میں سڑکوں کا جال بچھانے، بجلی گھروں
اور یہاں تک کہ اس کی پارلیمنٹ پر 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، جس کے بارے میں طالبان پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ طالبان کے جاتے ہی کون اور کس طرح سے افغانستان میں بندر بانٹ کرنے آیا، ان سب کو جواب دینا ہوگا، اور بھارت ان سب میں سرِ فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی محکمہ دفاع سمیت نریندر مودی کابینہ اس مسئلے کے حل سے پریشان ہے۔ اینٹونی بلنکن نے امریکی نشریاتی ادارے ABC کے ایک پروگرام میں کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ کسی اور جگہ منتقل ہو چکا ہے، اور ہمارے ایجنڈے میں چین کے ساتھ تعلقات سمیت ماحولیاتی تبدیلی سے لے کر کووڈ-19 سے نمٹنے سمیت دیگر بہت اہم چیزیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وہ جگہیں ہیں جس پر ہمیں اپنی توانائی اور وسائل کی توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ ہفتے کابل میں افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ سینئر امریکی عہدیداروں سے بھی ملاقات کی اور انہیں جو بائیڈن کے اس اعلان پر بریفنگ دی کہ وہ ہمیشہ کی جنگ کا خاتمہ کر رہے ہیں جو 2001 کے 11 ستمبر کے حملوں کے جواب میں شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے نشریاتی ادارے کو بتایا کہ امریکہ نے وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں جسے ہم نے ہدف بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ نمایاں طور پر دہشت گردی زوال کا شکار ہے، اس کے پاس افغانستان سے امریکہ کے خلاف کوئی بھی حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں جس جگہ انتہا پسندی منتقل ہونے کے بارے میں اینٹونی بلنکن کہہ رہے ہیں وہ کون سی ہے۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ بھارتی حکومت اس منتقل ہونے والی صورتحال سے خاصی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔